حضرت بہاؤالدین بحری رحمت اللہ علیہ کے کاتب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ عام طور پر جو یہ مرض شیخ علت مشائخ کے نام سے مشہور ہے، یا باطن میں ہوتا ہے یا ظاہر میں، اس کی اصل کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا، خدا کی پناہ، درویشوں کو ایسی بیماری سے کیا واسطہ؟ البتہ جن میں باطنی جرت اور ظاہری بے باکی بڑھ جاتی ہے اور وہ طریقت سے مردود ہو جاتے ہیں، وہ ضرور اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خود مولانا روم کے زمانے میں شیخ ناصر الدین بہت بڑے عالم فاضل اور مقبول عام بزرگ تھے۔ ان کے بہت سے مرید بھی تھے۔ شیخ صدر الدین ان سے مقابلہ کرتا تھا۔ ایک روز مولانا صاحب اس کی خانقاہ کی طرف سے گزرے۔ وہ اپنے مریدوں کے ہمراہ عمارت میں بیٹھا تھا۔ مولانا کو دور سے دیکھ کر اس نے اپنے مریدوں سے کہا، یہ تارک صورت اور کمزور طریقت کا آدمی ہے جو سیاہ پگڑی باندھے اور نیلا جبہ پہنے ہوئے ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کی کون سی طریقت ہے اور کیا عادت ہے اور کہاں سے خرقہ خلافت پایا ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس میں نور نہیں ہے۔ مولانا نے سیر کرنے کی حالت میں ہی غصے سے فرمایا کہ اے نامرد بدتمیز! خادموں کو تعجب تھا کہ یہ کس کی طرف عتاب ہوا ہے۔ مولانا کے اس فرمان کا شیخ ناصر الدین پر یہ اثر ہوا کہ اس نے ایک آہ بھری اور گر گیا۔ اس کے مرید دوڑے اور حالت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ افسوس، مولانا کی خدمت میں نے بے ادبی کی اور انہوں نے میرے ایک زخم لگا دیا۔ میں دراصل ان کی ولایت کے رتبے سے بے خبر تھا۔ جو کچھ میں نے یہاں زبان سے نکالا غیب کے فرشتوں نے ان کے کان تک پہنچا دیا اور میرا حال دگرگوں ہو گیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب نہیں سوتا۔ مخلوق کے حال سے خادموں نے موقع پا کر مولانا سے عتاب کی بابت پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ناصر الدین مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ غیرت الہی نے اس کو سزا دے دی۔ چنانچہ اس شخص کو یہ مرض لاحق ہو گیا اور علت مشائخ کی شہرت تمام شہر میں ہو گئی۔ حضرت سلطان ولد فرماتے ہیں کہ جب مولانا شمس الدین تبریزی غائب ہو گئے تو مولانا کے خدام میں تفرقے کی صورت پیدا ہو گئی۔ آپ اس فساد کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے سب اہل و عیال اور خادموں کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر کو نکلے۔ جب ہم سیتور پہنچے تو 300 ڈاکوؤں کی ایک جماعت ملی اور وہ ہمارے قافلے کی طرف بڑھے۔ اہل قافلہ پریشان ہو گئے، مگر میرے والد مولانا صاحب حسب عادت نماز میں مشغول تھے۔ میں نے جا کر بہت کچھ عرض کیا۔ مجھے حکم دیا کہ قافلے کے گرد ہود علیہ السلام کی طرح ایک دائرہ لگا دو تاکہ اہل قافلہ محفوظ رہیں، اور پھر فرمایا، فکر نہ کرو، لشکر کا سردار تو ہمارے ساتھ ہے۔ لٹیروں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ان کے گھوڑے اس خط لکیر سے آگے نہ بڑھ سکے۔ الغرض انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور بلند آواز سے سلام کر کے کہنے لگا، قوم سے ہو اور کہاں سے آتے ہو، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھوڑے تمہاری طرف نہیں بڑھتے؟ شاید تمہارے قافلے میں کوئی جادوگر ہے۔ اہل قافلہ نے کہا، ہمارے ہاں جادوگروں کا کیا کام، مگر یہ ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ بہاؤالدین ولد بلخی کے فرزند مولانا جلال الدین رومی اپنی اولاد کے ہمراہ ہیں اور ان کی عظمت ولایت نے تمہیں باندھ دیا ہے۔ اسی وقت وہ سب ڈاکو سر برہنہ ہو کر مرید ہو گئے اور اپنے فعل سے توبہ کی۔ چند نادر تحفے مولانا کے اصحاب کو دیے اور حلب تک حفاظت کے طور پر ساتھ رہے۔ وہاں سے اجازت لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جس کسی کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے۔ مولانا نور الدین تیز بازاری نور اللہ قلبہ و قبرہ مولانا روم کے خاص مرید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اثناء واعظ مولانا نے فرمایا کہ ایک درویش 40 سال تک جنگل میں بھوکا پیاسا عبادت میں مصروف رہا۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ جانوروں نے اس کے سر پر گھونسلے بنا لیے۔ قطب وقت کا اس طرف سے گزر ہوا۔ انہوں نے چند تھپڑ اس درویش کو مارے اور کہا، او نامرد حرام خور! درویش حالت سکر سے حالت سہو میں آ گیا، یعنی حالت استغراق سے ہوشیار ہوا اور کہنے لگا،
40 سال سے دنیا کا حلال کھانا نہیں کھایا، حرام کا کیا ذکر جس کا آپ اشارہ فرماتے ہیں؟ قطب نے فرمایا کہ صبح کی نسیم اور مختلف پھولوں کی خوشبو سے جو قوت تو حاصل کرتا رہا ہے وہ کہاں سے آئی؟ یہ سب چیزیں تو بغیر محنت کے حاصل کرتا رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کاملوں کے مذہب کے موافق بغیر محنت کے حاصل کردہ ہر چیز حرام ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جبریل امین جنت سے کھانا لایا کرتے تھے اور وہی وہ کھاتے تھے؟ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، اس وقت ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو اس رغبت سے کھا رہے ہیں گویا خود کما کر لائے۔ پیغمبر خدا کو چاہیے کہ اپنی محنت کا کھائے۔ سلیمان علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جو کھانا اپنی محنت اور کسب حلال سے ہے وہ جنت کے کھانے سے زیادہ لذیذ ہے۔ اس دن سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنت کے کھانے سے توبہ کی اور اپنے ہاتھوں سے زنبیل بنا کر روزی کماتے اور کھانا کھاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھتے تھے اور اپنی مزدوری سے افطار کرتے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے رسول، آگاہ ہو جائیے، جنت کے کھانوں میں اس وجہ سے زیادہ لذت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کے سامان کو عابدوں کی عبادت کی تکالیف کے ذکر سے، شاکروں کے شکر سے اور صابروں کے صبر سے پیدا کیا ہے۔ جب تک کہ رنج نہ اٹھاؤ گے خزانہ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں انبیاء کرام، اولیاء کاملین، کبار شیوخ اور اکابر علماء اور حکماء اور سلاطین محنت و مشقت سے روزی کماتے اور مختلف پیشوں سے منسوب ہوئے۔ خواجہ مجد الدین دولت مند اور بڑے صاحب خیر تھے اور مولانا پر بہت کچھ نچھاور کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مولانا کے لیے 2-3 صندوق کپڑوں سے بھرے ہر وقت تیار رکھتے تھے، جس میں پگڑیاں، شاش ہندی، عمدہ قبائیں اور قیمتی لباس، جوڑے اور موزے شامل ہوتے۔ سما کے دوران مولانا جب قوالوں کو کچھ دینا چاہتے تو وہ اسی صندوق میں سے لے کر پیش کر دیتے۔ جس وقت ہلاکو خان مغل فوجیں لے کر ممالک روم میں داخل ہوا، مسلمانوں کی عجیب حالت تھی۔ خواجہ مجد الدین کے پاس 1000 بکریاں تھیں۔ حیران تھا کہ ان کو کہاں چھپاؤں تاکہ وہ تاتاریوں کی دست برد سے محفوظ رہیں۔ مجبور ہو کر مولانا روم سے صورتحال بیان کر دی اور مدد چاہی۔ مولانا نے فرمایا، فکر نہ کرو، ہم ایک شیر تمہاری بکریوں کی نگہبانی کے واسطے مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ قونیہ کے گرد و نواح میں لوگوں کے جتنے مویشی تھے وہ سب تاتاری پکڑ کر لے گئے، مگر خواجہ صاحب کی ایک بھی بکری ضائع نہ ہوئی۔